اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب احباب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اس کے اندر ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اے ایمان والو، یعنی کہ سب سے پہلی نشانی یا سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا۔ اگر بندے کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے تو حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، وہ جو بھی اعمال کرے گا اس کے اعمال دنیا میں بھی ضائع کر دیے جائیں گے اور آخرت والے دن بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا قرآن فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، کہ اے ایمان والو ضائع نہ کرو اپنے صدقات اور خیرات۔ جو لوگ جو مال اور اسباب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اس کو ضائع نہ کرو۔ کس وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں گے؟ کیا چیز ہے جس وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں گے؟ بالمن والعذا، بالمن والعذا، جب آپ کسی کو مال دیتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کو احسان نہ جتلاؤ۔ اگر آپ نے اس کے اوپر احسان جتلایا تو پھر آپ نے لا تبطلوا، تو پھر آپ نے مال ضائع کر دیا۔ اللہ پاک فرمانے کہ لا تبطلوا، ضائع نہ کرو، لیکن آپ نے ضائع کر دیا احسان جتلا کر، والعذا، اور اس کو تکلیف اور پریشانی اور ایذا دے کر۔ یعنی کہ آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں اس سے کام لے رہے ہیں، اس کے اوپر تکلیف آپ ڈال رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، تو یہ مال آپ ضائع کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کا یہ مال قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے آگے فرمائی ہے کہ والعذا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، رئاء الناس، یعنی کہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مال تو اپنا خرچ کرتا ہے مگر کس لیے کرتا ہے؟ رئاء الناس، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص ہے، اس شخص جیسی مثال ہے اس بندے کی جو اپنا مال خرچ کرنے کے بعد اس آدمی کو تکلیف دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، اس کے اوپر احسان جتلاتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنا مال تو خرچ کرتا ہے ریا الناس سے، اپنے آپ کو دکھلاوا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے مشہور کرنے کے لیے۔ اور اس انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن فرما رہا ہے کہ ریا الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کے اندر نہ تو ایمان ہے باللہ والیوم الآخر، نہ وہ ایمان اللہ پر رکھتا ہے اور نہ ہی دن قیامت پر رکھتا ہے۔ وہ تو صرف چاہتا ہے کہ میں دنیا میں مشہور ہو جاؤں۔ کیا ہو جاؤں؟ دنیا میں مشہور ہو جاؤں، قیامت والے دن اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اس شخص کی مثال آگے اللہ رب العالمین نے پھر فرمائی کہ اس شخص کی مثال کیسی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ اس شخص کی مثال اس جیسی ہے کہ ایک پتھر ہو، اس کے اوپر مٹی ہو، دھول ہو، اور اس کے اوپر وابل، تیز دھار بارش آ جائے اور اس کو فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ، اور اس کی تیز بارش کی وجہ سے وہ پتھر صاف ہو جائے، پتھر کے اوپر دھول ختم ہوگی اور وہ پتھر صاف ہو گیا۔ اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اپنے آپ کو دکھلاوا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے۔ اس کی مثال اس پتھر جیسی ہے کہ وہ پتھر صاف ہو گیا اور اس کے عمل بھی قیامت والے دن اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں تو یہ مشہور ہو جائے گا، دنیا میں تو یہ بڑا آدمی بن جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اس پتھر جیسی مثال ہے اس کی کہ وہ پتھر بارش کی وجہ سے صاف ہو گیا، یہ دن قیامت کے اس کے کوئی اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور جو اس نے اس کی وجہ سے کمایا، اپنے مال و اسباب کی وجہ سے جو اس نے مال کمایا اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، یہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔
کیونکہ اس نے ریا الناس، ریاکاری کی، اپنے آپ کو دنیا میں دکھلاوا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے مال دیا۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، لا یہدی، اللہ پاک اس آدمی کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، اس قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا جو قوم الکافرین، جو کفر کرے، جو انکار کرے، اس کو اللہ رب العالمین کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ پاک ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔